بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بیان نمبر 2 کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ آج ہم بتائیں گے کہ اسلام میں منافق کی نشانیاں کیا ہیں۔ اسلام میں منافق کو دل کی سب سے بڑی روحانی بیماری قرار دیا گیا ہے، جو کھلے کفر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ منافق باہر سے مومن ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے اور اندر سے کفر، کمزوری یا فریب کو چھپاتا ہے۔ قرآن پاک اس موضوع پر خاص توجہ دیتا ہے، خاص طور پر سورہ توبہ، سورہ البقرہ اور سورہ المنافقون میں اللہ کہاں ہے، یہ منافقین کی خصوصیت کو بے نقاب کرتا ہے تاکہ مسلمان انہیں پہچان سکیں اور اپنے حفاظت کر سکیں۔ اس کی وضاحت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8-9 میں کی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقت کا آغاز ایمان میں کافر سے ہوتا ہے، جہاں زبان ایمان کا اعلان کرتی ہے لیکن دل مخلص نہیں ہوتا۔ نفاق کی ایک بڑی علامت نماز میں سستی، غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائی دیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ منافق نماز محبت یا عقیدت سے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو دیکھے اور اللہ کو بہت کم یاد کرے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ ان کی صدقات بھی فاسد ہیں، اور ان کے صدقات کو قبول ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس وجہ سے کہ وہ سست ہیں، اور یہ کہ جب وہ نہ چاہتے ہوں تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح منافق کی عبادت میں اخلاص کا فقدان ہے، جو اسے کھوکھلا اور باطل کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی واضح رویے کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 59۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو 4 کا اضافہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نفاق صرف ایمان کا نہیں، کردار کا بھی ہے۔ بے ایمانی، خیانت اور بدگمانی منافق کی خصوصیات ہیں۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے اجتناب ہے۔ منافقوں کو اکثر ایسے لوگوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو قربانی سے بچنے کا بہانہ بناتے ہیں، آرام اور دنیاوی فائدے کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے، پیچھے رہ جانے والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ناپسند کیا، اور فرمایا، گرمی میں نہ نکلو، کہو کاش وہ آگ کی گرمی کی قدر کرے۔ یہ منافقین کی بزدلی اور مادہ پرستی کو نمایاں کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے عزم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ منافقت مذہب کی مسلسل تضییق اور زہر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ ضرور کہیں گے کہ کیا ہم صرف باتیں اور کھیل رہے ہیں؟ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟
बहाने मत बनाओ, तुमने अपने ईमान के बाद कुफर किया। इससे मालूम होता है कि इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाना या इसकी तजलील करना बराह रास्त निफाक की अलामत है, क्योंकि जबान और दिल से मजाक उड़ाना अल्लाह ताला और इसके रसूल की तौहीन है। यह भी नोट करना जरूरी है कि मुनाफिक के दर्जात होते हैं। उलमा ने कहा है कि अकीदा में नफाक है जो इस्लाम से बहर है, और अमल में नफाक आम मुनाफिकत है जो किसी को इस्लाम से खारिज नहीं करता बल्कि मुनाफिक की सफा से मुशाबत रखता है, जैसे झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4688 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाते हैं, जिसमें दर्ज 4 खसीलतें हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इनमें से एक भी हो इसमें नफाक की खसलत से है, यहाँ तक कि इसे छोड़ दे। जब अमानत दी जाए तो इसमें खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, झगड़ा करे और हर्जा सराई करे। कुरान पाक और हदीस नबवी बताती है कि मुनाफिक की निशानी में ईमान की कमी भी शामिल है। नमाज में ज़ेमत, अबादत में दिखावे, सदका में खलूस, अल्लाह की राह में कुर्बानी से इज्तनाब, अमानतों में खयानत, झूठ, वादा खिलाफी, मजहबी इक़्तिदा को मजाक उड़ाना और दोगले रवैये से मुनाफिकत खतरनाक है, क्योंकि ये ईमान की बुनियाद को अंदर से ही खत्म कर देती है। जबकि ज़ाहिरी तौर पर नेक नजर आती है। सच्चे मोमिनों को चाहिए कि वो इखलास, सच्चाई और इबादत में इस्तिकामत पैदा करें और खुद को नफाक से अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहें। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मैं नफाक से तेरी पनाह मांगता हूँ, जिसका हवाला मस्तान अहमद हदीस नंबर 23408 में है। अपने पैरोकारों को इस रूहानी बीमारी की संगीनी और इस एहतियात की जरूरत सिखाते थे। यह आज की गुफ्तगू का इख्तिताम हम इस आजिज़ दुआ के साथ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाह को माफ फरमा, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा, हमारे वक़्त, हमारे अहलो याल और हमारे ईमान में बरकत अता फरमा, और हमें क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।